اگر آپ مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی فلانے کو بندے اٹھا کے لے گئے تو مجھے نہیں پتا، فلانے کو ڈالا آگیا، نہیں فلانے کی بات نہیں، میں اب آپ سے ڈائریکٹ مجھے اگر آپ یہ بات کریں کہ ملک کی آج حالات خراب کیوں ہیں، میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ چلے مجھے سر یہ بتا دیں، میں ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں۔ 2018 میں دھاندلی ہوئی، جی بالکل دھاندلی، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، جی ہوئی، عدالتوں کو استعمال کیا گیا، جی ہوا ہے، 2024 میں دھاندلی ہوئی، سب کچھ وہی پولیٹیکل انجینئرنگ وہی ہوا، عدالتوں کو استعمال کیا گیا، اور آپ کہتے ہیں آگے چلیں بس ان پہ کچھ بھی نہ کریں۔ چلے پھر کریں، نہیں آپ کہہ رہے ہیں آگے کا راستہ چھوڑ دیں، آگے کا راستہ چھوڑ دیں، لاہ عمل تو بتائیں نا اپنی عوام کو۔ سر بھائی لاہ عمل یہی ہوتا ہے کہ جب سیاستدان اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے، ہم اس لیے سیاسی جماعت سر کہاں کھڑے رہیں گے؟ آپ نئی پارٹی بنانے نکل پڑے، پارٹیاں چھوڑ دی آپ نے، آپ بھی تو نہیں کھڑے رہے اپنی پارٹی کے ساتھ۔ پارٹی بنانا میرا آئینی حق ہے نا، آپ مجھ سے نہیں لے سکتے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پارٹی کا مقصد ہی یہ ہے کہ بجائے ایک دوسرے کو گالی دینے کے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے، ہم ملک کی بات کر سکیں، ملک کے مسائل کی بات کر سکیں، ملک کے مسائل کے حل کی بات کر سکیں۔ ان کے اندر یہ سب حل موجود ہیں۔ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جہاں آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں معیشت کمزور رہے گی، وہاں پر غریب آدمی مزید مشکل کے شکار ہوگا، وہاں ملک مشکل کا شکار ہوگا۔ یہ سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے۔ سیاسی جماعت کا کام کیا سارا ہی نہیں ہوتا، اس کا کام کل کی ہیڈ لائنز لینا نہیں ہے، اس کا کام وقتی طور پہ بات کر کے کل اس کے بغیر ثبوت کے اس کا جواب دینا نہیں ہے۔ سر یہ تو بڑی اچھی کتابی بات ہے نا، کہ مگر آپ جن عہدوں پہ رہے ہیں اور آپ جس لیول کے پولیٹیشین ہیں، لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں تو پہلے تو وہ یہ بتائیں گے علیہ اعلان کہ اس ملک میں جو آج صورتحال ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب ہیں، کوئی بھی ذمہ، نہ مطیع اللہ جان بری ذمہ ہے، نہ شاہد عباسی بری ذمہ ہے، سب اس کا حصہ ہیں۔ چھوڑ دیں ان باتوں کو، اگر آپ نے تعین کرنا ہے ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقائق وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ حقائق ٹی وی پروگرام میں نہیں ملیں گے، شاہد عباسی سے نہیں ملیں گے، مطیع اللہ جان سے نہیں ملیں گے۔ جو لوگ اس معاملے کا حصہ رہے ہیں، امیونٹی دی جاتی ہے، وہ آ کے اپنے مکمل بات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی مثال روانڈا کی آپ کے سامنے ہے، وہاں لوگ آئے، اس نے کہا میں نے 3000 آدمی خود قتل کیے ہیں، امیونٹی تھی، ریکنسیلیشن ہو گئی، بات ختم ہو گئی، کسی کو سزا نہیں ہوئی، حقیقت عوام کے سامنے آ گئی۔ پاکستان کے عوام کو سب سے پہلے حقیقت چاہیے۔ آپ نے قبروں سے نکال کے لٹکانا ہے کسی کو، آپ شوق پورا کر لیں، حکومت میں جو ہیں شوق پورا کر لیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ان معاملات کا۔ آپ ماضی سے سبق حاصل، ماضی کو درست کرتے ہیں، حقیقت اس کی سبق حاصل کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ بطور وزیر اعظم آپ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ نہیں، میرے پاس وہ مینڈیٹ نہیں تھا۔ یہ مینڈیٹ تو آئین کا دیتے ہیں، میری بات کنسنسس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اسی لیے ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ پولیٹیکل کنسنسس۔ اس میں فوج کا تمام کا کوئی رول نہیں؟ فوج کو بھی آپ شامل کر لیں، ڈیبیٹ میں شامل کرنا کوئی، وہ اس پہ راضی نہیں تھے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن؟ میں نے بات نہیں کی کبھی۔ یہ کنسنسس کریٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل، سب کے نام آئیں گے۔ لیکن آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ فوج سے کنسنسس حاصل کرنا ہے؟ آپ نے تو آئین پہ حلف اٹھایا، آئین میں لکھا نہیں کہ آپ لکھا ہے کہ مشاورت نہیں کر سکتے فوج سے، جوڈیشری سے۔ سیاسی معاملات میں سیاسی معاملہ تو آپ کی اور ان کے حلف کی خلاف ورزی نہیں ہے، ملک کی تاریخ کا معاملہ ہے، آئین کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں سے 42 سال فوج کو آپ نے اجازت دی ہے ملک چلانے کی آئینی طور پر، تو حلف جوڈیشری نے دیا۔ جو آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ آئین پہ حلف اٹھایا تو اب توڑا گیا تو پھر اس کو آپ نے امیونٹی دے دی۔ اس ملک کے ججز نے دی ہے نا، مشرف نے 2 سال مانگے تھے، آپ نے 6 دے دیے۔ لیکن ججز نے پھر ان کو سزا بھی تو دلوائی ہے نا سر۔ سزا دلوائی کہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ سر چلیں، یہ آپٹکس کھیلنا، یہ بات کوئی کامیابی کی چیز دلیل نہیں ہوتی۔ آپ بات وہ ہے جس میں وزن ہو، جو آپ امپلیمنٹ کر سکیں، جس کا ملک کے معاملات پر اثر ہو۔ آج آپ اس ملک کی آج سب سے بڑی ضرورت، میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں، ایک ٹروتھ کمیشن ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ مسخ کر دی ہے، ہم اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ٹروتھ کمیشن میں کیا ہوگا سر؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے، تو اگر آپ بھی پیش ہوں گے تو ٹروتھ کمیشن میں کیا کوئی بولے گا؟ اگر آپ سب کچھ بولنے کو تیار نہیں ہیں تو باقی کوئی کیا بولے گا؟ میں سچ بول رہا ہوں میرے بھائی، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔
تو آپ کے نزدیک نہ لاپتہ افراد آپ اسے کیا سرائی چاہتے ہیں؟ آپ اسے کیا سرائی چاہتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم رہے نا، وزیر اعظم رہے، میں آپ سوال کر لیں میں جواب دے دوں گا۔ یہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے یہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس کا ایک کمیشن موجود ہے جس میں ایک جسٹس لگا ہو، جا کے پوچھ لیں اس سے۔ میرے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا کہ لاپتہ افراد کو کیا ہوا یا کیا نہیں۔ جسٹس جاوید اقبال کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ جو سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں، لاپتہ افراد کمیشن، جی جو انہوں نے کام نیب میں کیا نا اسے 10 گنا بہتر کام وہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہ بہتر کاماز میں ہے یا کیا؟ جی کاماز میں ہے۔ تو ان کو پھر آپ نے بدلا کیوں نہیں بطور وزیر اعظم؟ بدلا میں بدل سکتا ہوں، کیا مطلب؟ ہم نے تو لگایا تھا ان کو نہیں تو آپ وزیر اعظم تھے، ہمارا خیال تھا وہ چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے بدلا ہے اس کو۔ سر اگر جاوید اقبال جیسے بندے کو آپ بطور وزیر اعظم نہیں بدل سکے تو نئی پارٹی لوگوں کو دے کے اب کیا کریں؟ جاوید اقبال کو ہماری جماعت نے، ساری جماعتوں نے مل کر، اپوزیشن نے اور حکومت نے اس کو چوز کیا تھا نیب چیئرمین کے طور پر، وہ اپنے اس عہدے پر بھی قائم رہے۔ اب ان کو نیب سے گئے ہوئے بھی 3 سال ہونے لگے ہیں۔ لیکن لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ کے طور پہ آپ خود کہہ رہے ہیں آپ مطمئن نہیں ہیں ان سے کارکردگی پہ۔ میں اب مطمئن نہیں ہوں نا، تو پھر ان کو ہٹا کیوں نہیں؟ کم از کم کمیشن سے ہٹا دیتے ہیں۔ بھائی کمیشن سے ہٹانا اب جو ہے ان کا کام ہے کہ 11 سال ہو گئے، دیکھ لیں کیا کام۔ وہ کن کے بندے تھے جاوید اقبال؟ اللہ تعالیٰ کے ہوں گے یار، میں کیا پتا کس کے بندے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے تھے، آپ کے بندے تھے؟ نون لیگ نے نام نہیں دیا تھا، پیپلز پارٹی نے نام دیا تھا، ہماری جماعت نے قبول کر لیا۔ میرے نام اور خورشید شاہ صاحب کے نام سے وہ نام ان کا اپروول کے لیے گیا۔ آپ کے نام سے آپ نے پروپوز کیا؟ میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں نا، جب میری جماعت فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہاں یہ نام قابل قبول ہے، ایک جماعت پرپوز کرتی ہے خورشید شاہ کی طرف سے، آپ نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ کس بات کی؟ بطور نیب چیئرمین میرے پاس کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ میں مخالفت کر سکوں، میں نہیں جانتا تھا۔ لیکن بعد میں جواز ملا بطور وزیر اعظم آپ کو؟ کیا لاپتہ افراد کمیشن میں جو کرتے رہے؟ میرے پاس کوئی ایسا جواز نہیں آیا۔ اچھا، مطلب آپ مطمئن تھے ان کی کارکردگی؟ میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ بڑی اچھی ان کی کارکردگی تھی، بڑے نہیں، میں نے اچھی کارکردگی نہیں کہا، میں نے کہا میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں تھی کہ وہ کام نہیں کر رہی ہے، کمیشن کام نہیں کر رہا۔ سر یہ جاوید اقبال اور ان جیسے بہت سے لوگ سیاسی جماعتوں میں جو آتے ہیں پھر بعد میں بحث چھڑی آتی ہے یہ کس کے لوگ ہیں؟ سیاسی جماعت میں نہیں تھے، ان کے نام آیا، ان جیسے لوگ سیاسی جماعت نے نام دیا۔ سر ان جیسے لوگ جو سیاسی جماعتوں میں بھی آتے ہیں، جن کو آپ سیاسی لے پالک کہیں، ہم نام لے لیں نا تاکہ پتہ لگ جائے، فیصل واڈا ہیں، محسن نقوی ہیں، اور جو اورنگزیب خان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ان کو لیتی ہیں ان سے پوچھ لیں۔ نہیں، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ کس طرف سے لائے گئے ہیں بطور ایک سیاستدان؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ کیا سرائی اب چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ کیا سرائی کی بات نہیں، میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ ایک آدمی کیا ایسے لوگوں کی ایک آدمی کو ایک جماعت لے رہی ہے، ایک جماعت نے لیا، اپنا وزیر بنایا، وہ پی ٹی آئی اس جماعت کا نام تھا۔ اگر آپ فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اورنگزیب صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو آج وزیر بنائے گئے ہیں ایک ٹیکنوکریٹ۔ محسن نقوی صاحب کی محسن نقوی صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہوں گے، وہ انٹرم گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، اب وہ وزیر داخلہ ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب سے سوال کر لیں کہ کیوں بنایا ہے۔ آپ کے خیال میں ان کو ایسے لوگوں کو جگہ ملنی چاہیے؟ میرے خیال آپ کی نئی جماعت میں، میرے خیال آپ کی نئی جماعت میں ہماری جماعت کے صرف قابلیت اور انٹیگریٹی، یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ریکمنڈیشن کہاں سے ہوگی؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ ہر شخص کو آپ جانتے ہیں، نہیں، قابلیت کا معیار کیا ہوگا؟ ہر شخص کو جانتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے اس میں کیا قابلیت ہے کیا نہیں ہے۔ اور انہوں نے آپ کی طرح ہر حکومت میں کام کیا ہے؟ کس نے؟ جو آپ کے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں۔ جی بالکل، مفتاح اسماعیل صاحب کو جانتا ہوں، بالکل قابل آدمی ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہے، صلاحیت بھی ہے، کریڈیبلٹی بھی ہے۔ کیونکہ جو دوسرے نام آ رہے ہیں، زعیم قادری، جاوید عباسی، مہتاب عباسی، معیز جعفری، جی بہت سے لوگ۔ آپ کی نئی پارٹی میں نیا کیا ہے؟ نئے لوگ بھی ہیں، نئے لوگ بھی ہیں، پرانے لوگ بھی ہیں۔ ہر جماعت میں نئے لوگ نہیں آتے، سب کریڈیبل لوگ ہیں ہماری نظر میں۔ چلیں اب آپ کی نئی پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب وہ پارٹی بن جائے گی تو پھر آپ ایک 3-4 پروگرام علیحدہ کر لیں، ہر شخص کا نام میں آپ کو دے دوں گا، اس کو میں ڈیفینڈ بھی کر دوں گا۔ کیونکہ ابھی تک بڑا ایک پراسراریت ہے آپ کی پارٹی کے نام کے حوالے سے بھی اور کام کے حوالے سے بھی۔ نہیں ہے، جب نام ہوگا، جب انلسٹمنٹ ہو جائے گی الیکشن کمیشن میں، پھر نام بھی آپ کو آ جائے گا، یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے۔ چلیں، کیا اس کا نام بھی کوئی مسلم لیگ ہوگا؟ یہ وقفے کے بعد یہ بتا دیں، مسلم لیگ نہیں ہوگا، مسلم لیگ نہیں ہوگا، 11 موجود ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔